حي على الفلاح. ناظرین السلام علیکم. نئے سال کے پہلے جمعے میں آپ کا ساتھی پرویز احمد آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستو، ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا ساجی وراثت چینل کے ذریعے، جس میں ہم تمام اردو ادب سے جڑی جو ہے خبریں آپ تک لاتے ہیں. اس کے بعد دا پالیگراف، جس میں سیاسی اور سماجی جو ہے تمام خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. آج اس جمعے کے دن ہمارے ایک نئے چینل کی لانچنگ ہو رہی ہے. اس کی شروعات ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم دین اور دنیا سے جڑی تمام باتیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائی ہیں، تو ہم اپنے تمام عالم دین کے ذریعے وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس سیگمنٹ کی شروعات ہو رہی ہے. ہم سب سے پہلے اس کی شروعات کریں گے جو ہم لوگ روز نماز میں جو سوریں پڑھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں لیکن ان کو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن سیکھو. قرآن سیکھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ ہم سوروں کے جب ان کے معنی سمجھیں گے، ان کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے، تو وہ جو ہے قرآن کے ذریعے ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھ سکیں گے، اور اللہ کا جو میسج ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے گی. امید ہے کہ ہمارے اس نئے سفر میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ. مفتی ارقم صاحب ہیں جن کے ذریعے ہم آج سے اس کے ایپیسوڈ کی شروعات کر رہے ہیں. پہلی سورہ جو قرآن کی مدر آف قرآن کہا جاتا ہے، جسے سورہ فاتحہ، اس سے انشاءاللہ ہم آج کی شروعات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاکہۃ مکیہ وہی 7 آیات. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ المبارکہ جس کا نام فاتحہ ہے، جس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور کیونکہ سورت اول میں ہے تو اول میں رکھنے کے مقاصد بڑے عجیب و غریب ہیں، اس لیے بہت لمبی تفصیل نہ کر کے مختصر سی بات آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو تمام تر صورتوں میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا. یہاں تک کہ اس سورت کے بارے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اس جیسی صورت نہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں نازل فرمائی، اور نہ ہی زبور میں نازل فرمائی، اور نہ ہی اس جیسی صورت اس قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو وہ مقام عطا فرمایا. تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ہم سے کیا ارشاد فرمایا. تو اولی ہم جب کلام پڑھتے ہیں تو اس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو تعوذ کا بالکل سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے وضو سے اپنے بدن کو پاک کیا ہے اور پاکی حاصل کر کے ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طرح اندر کی یعنی زبانی بہت ساری غلاظت انسان بول جاتا ہے، تو غلاظتوں کو، روحانیت کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعوذ دیا ہے. تو ہم نے اعوذ باللہ میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اے رب کریم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 صفتیں بیان فرمائی، رحمان اور رحیم. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہمیں جتلائی اور بتلائی کہ اللہ سراسر رحمت والا ہے، اس کے پاس سراپا رحمتیں ہیں، اس لیے اس کے نام میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اس رحمت والے کے نام سے جو آپ کام شروع کریں گے
اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، جس کا سیدھا سا اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ خیر، بہت سارے فائدے اس سورت کا، سورۃ الشفا بھی نام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کو مکمل شفا یابی کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہدایت کا بھی ذریعہ بنایا ہے، اور دعا مانگنے کا ایک طرز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا بتایا اور کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ سوال ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ جواب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جواب دیا جو کفار و مشرکین تھے، اور وہ اپنے تمام تر بتوں کو ارباب کہا کرتے تھے، اپنے تمام تر بتوں کو ارباب کہتے تھے کہ یہ ربوں کے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب وہ ہے جس کی ہی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ رب ربوں کا رب نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے۔ جو عالم تم دیکھ رہے ہو وہ، جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ، اور جو پوری کائنات اس کا رب ہے، اور پھر بہت سارے ایسے کائنات جو ہمارے اکابرین نے اور بڑی بڑی تفاسیروں میں لکھے گئے کہ جو تمام تر عالم ایسے ہیں جو ہمارے علم سے بالکل باہر ہیں۔ خیر، یہ ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا، اور بڑی ساری تفصیلیں ہیں کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر بندے کو اپنی تعریف کا جواب بھی دیتے ہیں کہ حقیقت میں ہی تعریف کا لائق ہوں، اور حقیقت میں ہی تمام عالم کا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرز سے پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا کرے جس طرز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکابرین و بزرگان دین کو جواب دے دیتے تھے۔ اگلا مرحلہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان، لفظ رحمان کو 57 مرتبہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح رحیم کو 114 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی رحمان سے کیا مطلب ہے، رحیم سے کیا مطلب ہے؟ ترجمہ سادہ سا ہے کہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ بس ترجمہ سادہ سا، رحم کرنے والے کا ترجمہ دونوں میں ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان کا مطلب جو ہمارے اکابرین و مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رحمان یعنی اس کے اندر عمومیت ہے، اللہ سب کے لیے رحمان ہے، وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہوں نہ ہوں، لیکن اللہ سب کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، سب کی زندگی کو سنوارتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس کو یہ ضروری نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو گے جب ہی کھانا ملے گا، نہیں، کچھ بھی نہ کرو، تم نافرمانی کرتے رہو، لیکن اللہ رحمانیت میں ہے تو اس لیے وہ ضرور کھلائے گا، ضرور پلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان میں اپنے عموم کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رحیم کیوں ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحیم اس لیے ارشاد فرمایا، رحمان ہی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رحیم ہے، یعنی آخرت میں رحم ان پر کرے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی تو دونوں فریق ایک ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہے، لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تعداد بھی بتا دی کہ 57 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمان اور رحیم 114 مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحیمیت کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ رحیم ہے، یعنی تمہیں بخش دے گا، تمہارے اوپر ضرور رحم کرے گا۔ اسی کا تجزیہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی وہ مالک ہے، بادشاہ ہے یوم جزا کا، اللہ وہ ہے جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یاد دلایا ہے، کیا یاد دلایا ہے؟ ایک تو یہ یاد دلایا ہے کہ یوم جزا قائم ہونی، میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، یہ طے ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا، وہاں پر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا۔ تو اس جواب دہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقشے کو ہمارے سامنے کیا کہ یہ مت بھولو، ہر نماز میں تم سے میں کہلوا رہا ہوں کہ تم میدان محشر میں کھڑے ہو گئے، اس کو نہ بھولنا۔ اب جب نماز میں بار بار مالک یوم الدین انسان کہہ بھی رہا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ رہا ہو تو ضرور استہزار بھی ہوگا، گناہوں سے کچھ بیزاری بھی آئے گی، لیکن اب اسے پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مالک سے۔ ہم مالک سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں برابر کہ رب
میدان محشر قائم ہوگا اور میں اس میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو رب کریم نے اپنا مالک صفت، مالکیت کی صفت کو لگا کر ہمیں ایک اطمینان دیا کہ اس دن بھی آج جیسے مالک تمہارا اللہ ہے، تمہیں کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا، تم پر درگزر بھی کر رہا، معاف بھی کر رہا، کل بھی اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم جزا میں بھی وہی ہوگا، یعنی اگر تمہیں چاہ لے گا تو اس دن بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کریں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کی ربوبیت کی صفت، رحمانیت کو صفت کو گنوائیں، مالکیت کی صفت کو گنوائیں کہ اللہ آپ رب بھی ہیں، آپ ہی تو پالنے والے ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ ہی تو رحم کرنے والے ہیں، آپ مالک بھی ہیں، آپ ہی تو مالک ہیں اصل بادشاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حق ہے اور وہ تعریف کے لائق اور قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا اور ہمارے علماء دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو آدھی سورت اپنے لیے رکھی ہے اور آدھی بندوں کے لیے۔ آدھی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور آدھی سورت میں بندوں کے لیے دعا ہے۔ تو ہم آگے سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے۔ یہ جملہ ہے، سمجھ لیجئے پورے قرآن پر بھاری، بہت اہم جملہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے۔ 2 ہی مقصد ہیں کہ ہمیں اللہ کو منا لینا ہے اور پھر جب اللہ مان جائے گا تو ہر چیز مل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اگلی بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر آپ کو عبادت کا طریق دے دے اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ کو استعانت کی توفیق دے دیں، یعنی اللہ کی مدد بھی مل جائے، تو اب سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو سیدھا راستہ، بتلا ہم کو مستقیم، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیسے چلیں گے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ہم کس طرح چلیں گے اس راستے پر؟ وہ راستہ کیا ہے، کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی تصریح فرمائی۔ لیکن ایک بات میں بارہا اپنے درس میں کہتا ہوں کہ جب آپ کام نیک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یوں بتانا نہیں ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، بلکہ اس میں خود دل مطمئن ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو جو ملنے والا ہے وہ آپ کے اپنے دل سے ملنے والا ہے کہ آپ کو جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ فوراً دل محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اگر تم سیدھی راستے پر آ بھی گئے تو اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ نہیں پتا کب ڈگمگا جائیں قدم، نہیں پتا کب ہم گھوم جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔ یہ کہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے ترجمہ کرایا ہے اور یہ بات کہلوائی ہے، اہدنا، ہم کو چلا، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ کون سا راستہ؟ جو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں سکھلایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تمہیں یوں پتہ کرنا ہے کہ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے، کون سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پر گامزن کیا۔ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آئیے صحابہ کی زندگی دیکھیے، انبیاء کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے اور اپنے اکابرین کی زندگی دیکھیے، تمام تر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین کی زندگی دیکھیے۔ اگلی آیت میں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور جو بھی سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے وہ اس آیت میں اگلی جو آیت ہے، اگلا جو ٹکڑا ہے اس میں جڑتے رہیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کتنا خوبصورت جملہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ جو بھی خلوص سے اللہ کے دین کی محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد فرمائے۔ کھلی کتاب کی طرح ہے، خلوص نیتی سے جو بھی اللہ کے کام کو کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے طرز عمل کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر انعامات کی بارش ضرور ہوگی، اس پر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ طے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے انبیاء سے لے کر آج تک کی جو بھی نیکی کے راستے پر چلیں گے، ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خوشخبری کا پیغام سورۃ الفاتحہ میں نازل فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔
یعنی ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوتا رہے گا جب تک وہ دین پر باقی رہیں گے، جب تک وہ نماز پر قائم رہیں گے، جب تک وہ اپنی اخلاقیات پر قائم رہیں گے، جب تک وہ اپنے اندر اسلام کو جمائے رکھیں گے، اللہ کا انعام، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان پر اترتی رہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اگلی آیت نہیں بلکہ اسی آیت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے غضب اور ضال سے گمراہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمارے مفسرین نے، اکابرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر اللہ کا غضب، غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے گم کر دیے گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اول کام یہ ہے کہ ہم ترجمے کو صریح طور پر سمجھیں۔ خیر، یہ ترجمہ ہمارے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔